غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان نے کشمیریوں سے 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر پر بھارتی فوج کا حملہ بھارت کی نوآبادیاتی تاریخ کا سب سے خوفناک واقعہ ہے جس نے خطے کو عدم استحکام اور تشدد کی طرف دھکیل دیا ہے۔ نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ 27 اکتوبر جموں کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کا آغاز تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے 1947 میں اسی دن کشمیریوں کے سیاسی اور جمہوری حقوق کو پامال کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں اپنی فوجیں سری نگر میں اتار دی۔ نعیم احمد خان نے کہا کہ کشمیر کے طول و عرض میں تعینات 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی کشمیریوں کو بے دردی سے نشانہ بنا رہے ہیں اور گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ حریت رہنما نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ ہٹ درمی پر مبنی پالیسی کو ترک کرے اور تنازع کشمیر کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے شہدائی بیج بہاڑا کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا اور بھارتی غلامی سے آزادی کے ان کے مشن کو ہر قیمت پر پائی تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس پر زور دیا کہ وہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ لوگوں کے قتل اور انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیوں کے لیے بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ دراصل دہلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے سری نگر، بارہمولہ اور شوپیاں علاقوں میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ اسٹیٹ ایجنسی کے اہلکاروں نے بھارتی پولیس اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کے ہمراہ چھاپوں کے دوران مکینوں کو ہراساں کیا اور ان کے موبائل، لیپ ٹاپ اور اہم دستاویزات چھین کر لے گئے۔ جموں کشمیر کسان تحریک نے پھلوں کے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے ضروری اقدامات نہ کرنے پر قابض بھارتی انتظامیہ کے خلاف سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کسان تحریک کے بینر تلے کئی افراد سری نگر کے پریس انکلیو میں جمع ہوئے۔ انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں اور کسانوں کی بہتری کے لیے اقدامات نہ کرنے پر حکام کے خلاف نعرے لگائے۔ جموں کشمیر کسان تحریک نے کلگام اور شوپیاں میں بھی اسی طرح کے مظاہرے کیے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر اشتعال انگیز بیان دینے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جانی چاہیے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ سپریم کورٹ نے دہلی، اتر پردیش اور ریاست اتراکھنڈ کی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خود اس طرح کے بیانات کا نوٹس لیں اور مقدمہ درج کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں ایک بھارتی پولیس اہلکار غسل خانے میں پھسلنے سے ہلاک ہو گیا۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی طرف سے کنٹرول لائن کے ساتھ آزاد جموں کشمیر کے علاقوں پر فائر کیے جانے والے کلسٹر گولوں سے ان علاقوں کی شہری آبادی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔